بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین نبینا و سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ناظرین السلام علیکم۔ پروگرام موضوعات قرآن حاضر خدمت ہے، اور ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے اللہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ یہ ایک عجیب سا موضوع لگتا ہے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ ہم سب سے محبت کرتا ہے۔ اللہ ہم سے کیوں محبت کرتا ہے، اس کی محبت کے کیا پہلو ہیں، وہ کون کون سی صفات ہیں کہ اگر ایک مسلمان میں ہوں تو وہ اللہ کی محبت کو کھینچ لاتی ہیں اور اللہ ان سے محبت کرنے لگتا ہے۔ انشاءاللہ آج ہم ایسے مسلمان پر اور اس کی ایسی صفات پر گفتگو کریں گے جو اللہ کی محبت کا باعث بنتی ہیں۔ ان صفات کی بدولت اللہ تعالی ہم سے محبت کرنے لگتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سے محبت کرتا ہے اس لیے اس نے ہمیں بہترین پیرائے میں تخلیق کیا ہے، پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو بہترین پیرائے میں پیدا کیا ہے۔ یا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، کہ وہ ذات اللہ تعالیٰ ایسی ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے جائے قرار بنایا ہے، رہنے کی جگہ، اور آسمان کو تمہارے اوپر ایک چھت کے طور پر بنا دیا ہے، اور تمہاری تصویر کشی کی، تمہاری خوبصورت شکلیں بنائیں، بہترین شکل کے انسان بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتا ہے اس لیے اس نے ہمیں تمام مخلوقات میں افضل بنایا ہے، عزت بخشی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بنی اسرائیل میں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، کہ ہم نے آدم کی اولاد کو عزت بخشی، ہم انہیں خشکی میں اور سمندر میں لیے پھرتے ہیں، یعنی خشکی میں اور سمندر میں ان کی جو ٹرانسپورٹیشن ہے اس کا سامان فراہم کیا، اور ہم نے انہیں پاکیزہ رزق عطا کیا، اور اپنی مخلوقات میں انہیں فضیلت بخشی۔ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے کہ اس نے ہمیں اس زمین پر اپنا خلیفہ مقرر کر دیا، اپنا نائب مقرر کر دیا۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے یوں کہا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ، اپنا نائب مقرر کرنے والا ہوں۔ ناظرین، یہ بعض دفعہ ایک غلط تصور پیدا کیا جاتا ہے کہ انسان سے گناہ ہوا جنت میں تو اللہ تعالیٰ نے اسے سزا دی اور جنت سے نکال کے زمین پر پھینک دیا۔ یہ تصور غلط ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کی تخلیق فرمائی، حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، تو اللہ نے اپنا جو پلان تھا وہ فرشتوں کے سامنے پیش کر دیا کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ میں زمین پر اپنا نائب مقرر کرنے لگا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا، وہاں ان کی بیوی تخلیق فرمائی، حضرت حوا علیہ السلام کچھ عرصہ وہاں پہ رہے، انہوں نے وہاں پہ تربیت حاصل کی، ان سے غلطی ہوئی، اللہ نے ان کو توبہ کرنے کا طریقہ سکھایا، دعا بتائی کہ توبہ کس طرح کرتے ہیں، اللہ کے سامنے تواضع اور انکساری اور عجز کا اظہار کس طرح کرتے ہیں۔ تو پھر جب وہ اس تربیت سے گزرے تو اللہ نے ان کا رتبہ بلند فرما کے انہیں خلیفہ بنا کے اس زمین پر بھیجا کہ یہاں تمہارے لیے ایک متعینہ، ایک مقررہ مدت ہوگی، اس میں تم نے یہاں پر رہنا ہے، جو احکام تم پہ دیے جائیں گے ان کو بجا لانا ہے، اور پھر تم نے واپس میری طرف آنا ہے، اپنے اصل گھر کی طرف لوٹنا ہے جو کہ جنت ہے۔ تو یہ جو خلیفہ کا تصور ہے، اللہ کا وائس جرنٹ، اس کا نائب، یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ اور یہ جو لفظ ہے خلیفہ قرآن مجید میں 9 دفعہ آیا ہے، تو اس سے ہم اس منصب کی
اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اسی طرح ہم جانتے ہیں کہ اللہ انسان سے محبت اس طرح کرتا ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک مشن دیا ہے کہ آپ نے اس مشن کو پورا کرنا ہے۔ سورہ احزاب کے آخر میں ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، کہ ہم نے اس امانت کو آسمانوں کے سامنے پیش کیا، زمین کے سامنے پیش کیا، پہاڑوں کے سامنے، لیکن انہوں نے اس امانت کے بوجھ کو اٹھانے سے انکار کر دیا، ڈر گئے کہ اتنا بڑا بوجھ وہ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان نے اس ذمہ داری کو اٹھا لیا۔ یہ ذمہ داری کیا تھی؟ یہی خلافت کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے اللہ کا نائب بننا ہے، اللہ نے آپ کو فل پاورز دینی ہیں، اختیارات دینے ہیں، آپ چاہیں تو اس کی فرما برداری کریں، چاہیں تو اس کی نافرمانی کریں، یعنی نافرمانی تک کا اختیار اللہ نے انسان کو دے دیا۔ تو یہ امانت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ انسان کو ایک ذہنی قوتیں دے رہا ہے، مینٹل کیپیبلٹیز دے رہا ہے، اور ساتھ میں یہ اختیار دے رہا ہے، آزادی دے رہا ہے کہ آپ چاہیں تو صراط مستقیم پر چل پڑیں، چاہیں تو الٹے راستے پر چل پڑیں، شیطان کی پیروی شروع کر دیں۔ تو یہ جو اختیار ہے یہ دراصل امانت ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جب ہم سے محبت کی تو اس نے ہمارا انتخاب کیا کہ وہ جو پیغام ہے، جو انبیاء کا پیغام ہے، جو تمام انسانیت کے لیے ہے، اب اس پیغام کو پھیلانا ہماری ذمہ داری قرار دے دیا کہ آپ نے اس پیغام کو لے کر نکلنا ہے اور تمام انسانیت تک اللہ کے اس پیغام کو پہنچانا ہے۔ قرآن مجید میں ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ آپ میں تم لوگوں کے درمیان لازماً کچھ لوگ ایسے تو ہونے چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائیں، انسانوں کو اچھائی کی طرف دعوت دیں، نیکی کا حکم دیں، برائی سے روکیں۔ یہی لوگ جو ہیں اصل میں کامیاب ہیں۔ یا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں کے حوالے سے جو دین کی طرف دعوت دیتے ہیں، بھلائی کی طرف دعوت دیتے ہیں، اللہ کے راستے کی طرف دعوت دیتے ہیں، ان کے بارے میں فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ اس شخص سے زیادہ بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلاتا ہے اور خود بھی نیک اعمال کرتا ہے اور یوں کہتا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں، یعنی اللہ کے فرما بردار بندوں میں سے ہوں، اللہ کے مطیع و فرما جو اس کا کہنا مانتے ہیں، اس کی اطاعت کرتے ہیں، ان میں سے ہوں۔ تو ناظرین، بہت سی ایسی صفات ہیں جو اللہ نے ہمارے اندر ودیت کی ہیں، یعنی وہ بلٹ ان ہیں ہمارے اندر، لیکن عام طور پر ہوتا ہے ایسا ہے کہ ہم جب ہم اللہ کے راستے سے بھٹکتے ہیں، شیطان کی پیروی کرتے ہیں، تو ان صفات پر بہت دبیز قسم کی گرد آ جاتی ہے اور وہ ہماری جو صفات ہیں وہ نکھر کے سامنے نہیں آتی۔ لیکن اگر ہم واپس اللہ کی طرف لوٹتے ہیں، اللہ کے کلام کا مطالعہ کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ کا مطالعہ کرتے ہیں، تو وہ جو دبیز تہیں ہیں گرد کی وہ ختم ہو جاتی ہیں، اور وہ صفات حمیدہ جنہیں اللہ پسند فرماتا ہے اور جن کی بدولت وہ ہم سے محبت کرتا ہے، وہ صفات واپس آ جاتی ہیں اور نکھر کے سامنے آتی ہیں۔ مثلا ایک صفت ہے احسان، اللہ تعالیٰ اس کو بہت پسند فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یحب المحسنین، کہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں۔ ایک صفت ہے کہ انسان سے جب غلطی ہو تو وہ اکڑنے کے بجائے، جس طرح شیطان اکڑ گیا تھا، وہ ندامت کے آنسو بہائے اور توبہ کرے، جیسے ہمارے والد حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کی۔ شیطان سے بھی گناہ ہوا، غلطی ہوئی، اور حضرت آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی۔ شیطان جو ہے وہ اکڑ گیا، اس نے فلسفے گھڑنا شروع کر دیے کہ میں نے سجدہ اس لیے نہیں کیا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، جبکہ جب آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو انہوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا، کہ اے اللہ
ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اگر تو ہمارے حال پر رحم نہیں کرے گا، ہمیں بخشے گا نہیں، معاف نہیں کرے گا، تو یقیناً ہم خسارے میں ہوں گے. تو یہ جو وتیرہ ہے تواضع کا، انکساری کا، اللہ کے سامنے نادم ہونے کا، پشیمان ہونے کا، یہ انسان کو توبہ کی طرف لے جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین. اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے اور بار بار توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں پسند فرماتا ہے. اسی طرح ایک صفت ہے تقویٰ کی. جو اہل تقویٰ ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، کہ اللہ تعالیٰ تقویٰ کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں. یا صبر کی صفت ہے، جو لوگ صبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے محبت فرماتے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ صابر لوگوں کو پسند فرماتے ہیں. یا وہ لوگ جو اپنے کام اللہ کے سپرد کرتے ہیں، اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، توکل کرتے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے ان اللہ یحب المتوکلین، کہ اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں. ایک بہت بڑی صفت ہے کہ انسان انصاف پسند ہو، عدل و انصاف پر اپنے آپ کو کاربند رکھے. یہ صفت اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یحب المقسطین، کہ اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں. یا ایک صفت ہے کہ انسان گندگی سے دور رہے، اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھے، پاکیزہ رکھے. طہارت کی تعریف ہے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت فرماتے ہیں جو پاک و صاف رہتے ہیں. ارشاد ہوتا ہے واللہ یحب المطہرین، کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت فرماتے ہیں جو پاک و صاف رہتے ہیں. ناظرین، ایک لمحہ فکریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہم سے محبت کرتا ہے، اگر ہمارے اندر یہ صفات موجود ہوں تو کیا ہم بھی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں یا نہیں؟ یہ ایک سوال ہے. ہمیں اپنے اندر جھانکنا چاہیے، اپنے دل کے اندر، اور دیکھنا چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ سے کتنی محبت کرتا ہوں. اور ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ بھی ہم سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ کیا تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو؟ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو پھر اس کا ایک معیار ہے، ایک امتحان ہے جو میں تم سے لوں گا. وہ ٹیسٹ ہے، تم نے وہ ٹیسٹ پاس کرنا ہے. اور وہ ٹیسٹ یہ ہے کہ تم میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو، اگر تم واقعی مجھ سے محبت کرتے ہو. سورہ آل عمران میں ہم پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہیں، صحابہ کرام سے کہیں کہ اگر تم واقعی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو، اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، تو پھر اس دعوے کو سچا ثابت کرنے کے لیے تم پر لازم ہے کہ تم میرا اتباع کرو، میری پیروی کرو، یعنی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو. اگر تم ایسا کرو گے تو پھر اللہ تم سے بہت زیادہ محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی محبت نصیب فرمائے، ہمیں بھی اس قابل فرمائے کہ ہم اللہ سے محبت کریں. اور اللہ نے جو معیار بتایا ہے کہ مجھ سے محبت کرنے کا ایک ہی معیار ہے، اور وہ یہ ہے کہ میرے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کریں. تو اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم سنت مطہرہ کا اتباع کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں. جزاکم اللہ خیراً. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.